مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ یعنی ملاقات کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کے مدنی چینل کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور اس مرتبہ ہم اپنے ہی سیٹ پر، ایک نئے سیٹ پر آپ سے ہم نے کہا تھا کہ ہمارا ایک نیا سیٹ آنے والا ہے، اور یہی وہ نیا سیٹ ہے۔ اور اکبر حسین بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ کچھ سیٹ نیا ہے مگر یوں کہہ لیں کہ روایت وہی ہے۔ ہاں، سلسلے کی جو روایت ہے، جو فارمیٹ ہے کہ آپ کی آراء لی جائیں گی، آپ کے مشورے لیے جائیں گے، آپ سے بات کی جائے گی۔ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں کال کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے، اور اگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہوں بذریعہ فیس بک تو کمنٹ کے ذریعے بھی آپ ہمیں جوائن بالکل کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جس تک آپ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں، ہم تک پہنچ سکتے ہیں۔ اچھا، کیوں پہنچ سکتے ہیں؟ سلسلے کے نام سے ظاہر ہے، آپ کا مدنی چینل۔ جی ہاں اکبر حسین بھائی، آپ کے مدنی چینل کی یوں کہہ لیں کہ یوں ہے کہ اب ملاقات ہوتی ہے باہر تو یوں اچھا آپ کا مدنی چینل نہیں، وہی آپ نام رکھیں ہمارا مدنی چینل، تو بھئی ہم سب کا مدنی چینل ہے، مگر اس سے اپنائیت اور بڑھتی ہے سلسلے کے نام سے کہ جی آپ کا مدنی چینل۔ ناظرین، یہ آپ کا چینل ہے، آپ کا مدنی چینل ہے، اور اس کے جو بھی تمام تر پروگرامز ہیں وہ ہمارے سب کے ہیں، آپ کے ہی ہیں، اور اس سے متعلق آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں، کوئی تاثرات دینا چاہتے ہیں، ضرور دیجئے، دل کھول کر دیجئے۔ انشاءاللہ جو ممکن ہوا سلسلے میں شامل کریں گے، جو رہ گیا وہ ہم اپنے ایس ایم ایس اور جو کالز ہوتی ہیں وہ ہمارے اکبر حسین بھائی اس کو ضرور دیکھتے ہیں بعد میں، اور اس جو مناسب ہوتا ہے اس کو سلسلے میں بیان کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات مطلب بیک کے اوپر بھی جو ہے نا وہ آپ کی آراء کے اوپر مشورے ہو رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ دکھانا بھی ہے۔ جی رضا بھائی، میسیجز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور اگرچہ سیٹ ہمارا نیا ہے لیکن آپ نے کہا کہ فارمیٹ پرانا ہے، تو ایم سی آر کے اسلامی بھائیوں سے عرض ہے کہ ہمارے بنا بولے ہی آپ ٹکر چلا دیا کریں، ورنہ ناظرین کے ایس ایم ایس آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارا نام نہیں چلا۔ اچھا، جس کا ایک ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جنہوں نے صحیح جواب دیا ہے ان کے نام ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات سسٹم پرابلم ہوتا ہے، بعض اوقات جواب دینے والا لیٹ ہو جاتا ہے، تو وہ فائل ہم تک یعنی یوں سمجھے جب پہنچتی ہے تو اس میں آپ کا نام نہیں ہوتا۔ تو اگر بالفرض کسی کا بھی نام آپ دیکھیں کہ سلسلے میں شامل نہیں ہے تو آپ ہمیں ایس ایم ایس کر دیں۔ ابھی گزشتہ سلسلے میں ہم نے ایسا کیا کہ جب یہ ریپیٹ ہونے تھا، کیونکہ جب ہم نے آپ کے ایس ایم ایس پڑھے تو اس میں بعضوں کا تھا کہ نام ہمارا نہیں آیا، تو الحمدللہ ہم نے ایم سی آر کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کیا اور ایک نئی فائل جو ہے نا ان کو دی، جس میں جن کے نام نہیں تھے ان کے دوبارہ شامل کر دیے۔ یوں سمجھیں کہ جب یہ ریپیٹ ہو رہا تھا تو اس میں جن کے نام نہیں تھے الحمدللہ وہ شامل کر دیے گئے۔ گزشتہ سے پیوستہ آپ کو یاد ہوگا کہ غلام رسول کا ایک مدنی خاکہ جو ذہنی آزمائش کے فائنل میں چلا تھا، ہم نے کہا تھا ہم آپ کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں دکھائیں گے۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے اس کا کچھ حصہ دکھایا تھا، آج بھی اس کا کچھ حصہ دکھائیں گے، اور تیسرا جو حصہ انشاءاللہ عزوجل اگلے سلسلے میں دکھائیں گے۔ تو سب سے پہلے آغاز جو پیکج کا کرتے ہیں وہ ہم غلام رسول کے اس خاکے سے کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اب آپ کی باری ہے، اور سوال ہے، بتائیے دنیا کے تمام پانیوں میں سے افضل پانی کون سا ہے؟ دنیا کے تمام پانیوں میں سب سے افضل پانی وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے نکلا۔ کیا بات ہے، میرے آقا کی مبارک انگلیوں سے حدیبیہ کے مقام پر جو پانی نکلا وہ دنیا کے تمام پانیوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ آپ بھی کہیے نا سبحان اللہ ذرا زور سے۔ سبحان اللہ۔ چلیں، اب باری ہے جناب ٹیم مدنی کی۔ سوال یہ ہے کہ بتائیے کس صورت میں جاگنا منع ہے؟
عبداللہ حبیب بھائی، سامنے والے بچوں سے آپ نے آسان سوال پوچھا اور ہم سے اتنے مشکل کیوں؟ تو یہ یار آپ کے لیے بھی آسان سوال ہے، بتائیے جاگنا منع ہے، ان سے بھی پوچھوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ جب یہ اندازہ ہو کہ صبح کی نماز جاتی رہے گی تو دیر تک جاگنا منع ہے۔ جناب ساری رات جاگتے رہتے ہیں، فجر چلی جاتی ہے، اس لیے ایسے وقت میں رات دیر تک جاگنا منع ہے۔ جواب بالکل درست دیا ہے، بلکہ میسج بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو رات جاگتے ہیں، فجر چلی جاتی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سے جاگنے کا سوال ہوا نا، اب دیکھو ان سے کیا سوال کر رہا ہوں، بتاؤ کس طرح سونا منع ہے؟ پیٹ کے بل سونا منع ہے۔ پیٹ کے بل، الٹا نہیں سونا چاہیے، پیٹ کے بل سونا منع ہے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا اور مشکل سوال کریں آپ سے غلام رسول، تیار ہیں؟ جی جی بالکل۔ جی سوال یہ ہے کہ وہ کون سا مسلمان ہے، بالغ مسلمان ہے، جو بہت زیادہ امیر ہے لیکن اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے؟ سوال تو انٹرسٹنگ بھی ہے اور مشکل بھی۔ پیسے بھی ہیں اور پھر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ عبداللہ حبیب بھائی، یہ بالغ کیا ہوتا ہے؟ ہاں بالغ کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ ایک عمر ہوتی ہے، اس عمر کے بعد بندہ بالغ ہو جاتا ہے، یا بلوغت کی کچھ یوں سمجھے کہ نشانیاں ہوتی ہیں۔ ویسے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ 12 سے 15 سال کی عمر میں جا کے بالغ ہو جاتا ہے۔ تو اب بہرحال اب آپ جواب دینا، مجھ سے الٹا سوال کرنا شروع ہو گئے۔ سوال تو بنتا ہے نا، جب بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو۔ ذہنی آزمائش سے پہلے تیاری کر کے آیا کرو نا بھائی۔ مبین بھائی، بچوں کی شام میں جو سوالات کرتے ہیں، کیا آپ کو اس سوال کا جواب آتا ہے؟ ارے بھائی غلام رسول، آپ نے ذہنی آزمائش کے اندر ذہنی آزمائش شروع کر دی۔ مبین کی ٹیم کے لیے الگ سوال ہے میرے پاس، اب میرے سوال کا جواب دے، ٹائم جا رہا ہے آپ کا۔ جی جی دیتا ہوں۔ جی جواب دے جلدی سے۔ ذرا میں اپنی ٹیم سے بھی تو مشورہ کر لوں۔ استاد بھائی، آپ کو اس کا جواب آتا ہے تو آپ دیجئے۔ چلیں جلدی کریں۔ جی جی مجھے آتا ہے۔ ایسا شخص جو پورے سال پاگل رہا، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ بالغ بھی ہو، مالدار بھی ہے، مگر پاگل ہو گیا اور پورا سال پاگل رہا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سے سوال ہے جناب، اور تھوڑا مشکل سوال ہے۔ غلام رسول کہتے ہیں نا بڑے آسان سوال کر رہے ہیں۔ وہ کون سے نبی نے سب سے پہلے کون سی نماز پڑھی؟ سوال یہ ہے۔ اتنا سارا مشورہ کریں گے تو ٹائم گزر جائے گا۔ ہم جواب دے دیں کیا؟ ہاں آپ بھی ٹائم لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ان کو بھی لینے دو ٹائم۔ فجر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، ظہر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، عصر حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام، مغرب حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، اور مغرب اور عشاء ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا بات ہے جناب، دیکھا غلام رسول پانچوں کے پانچوں صحیح نمازیں بتا دی ہیں۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے سوال ہو گئے بھائی؟ ہم سے 3 ہو گئے۔ تین دونوں سے ہو گئے اور نمبر دونوں کے 6 ہیں۔ آئیے ایک بار اسکور بورڈ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مقابلہ اب آخری 2 سوالات پر ہے، دیکھتے ہیں کہ مقابلہ کہاں جا رہا ہے۔ ناظرین 6 نمبر ہیں۔ چوتھا سوال کریں گے ٹیم مدنی سے۔ بتائیے کہ وہ کون سا قلم ہے جس سے لکھنا جائز نہیں ہے؟ اس کا جواب مجھے آ گیا۔ ارے بھائی آپ کی باری نہیں ہے، ان کی باری ہے، ان کو جواب دینے دیں۔ ارے آپ کو صرف جواب آیا ہے، دیکھیں میں کیا کرتا ہوں۔ اچھا ارے عبداللہ بھائی یہ تو قلم بھی لائے نہیں، قلم لائے نہیں، پتہ نہیں کدھر سے لے آتے ہیں۔ اچھا آپ جواب تو دیں۔ ہمارے غلام رسول کے بعد ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ جس قلم کی نب سونے یا چاندی کی ہو، یہ قلم سے لکھنا ناجائز ہے، تو آپ کریں گے کیا؟ اس قلم کا لکھنا تو ناجائز ہے۔ یہ دیکھیں یہ کیا؟ کمال ہے۔ چلیں جناب، انہوں نے قلم بھی دکھا دیا۔ ناظرین یاد رہے، قلم سونے کا ہو یا چاندی کا ہو اس میں حرج نہیں ہے، اس کی جو نب ہے، جس نب سے لکھا جاتا ہے، اگر وہ سونے یا چاندی کی ہے تو اس سے لکھنا جائز نہیں ہے۔ تو چلیں یہ بھی آپ کو جواب مل گیا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا غلام رسول کا خاکہ ابھی بقیہ یوں سمجھے کہ آخری حصہ باقی ہے، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں اس کو پورا کریں گے۔
اب ہم کچھ میسیجز ہیں اور کالز جو آپ نے لاسٹ سلسلے میں کی تھی، الحمدللہ میں نے خود ذاتی طور پر ان کو سنا اور میں نے اپنے اسلامی بھائی سے کہا تھا کہ ان کو ایک شارٹ کر کے ہم اپنے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل بیچ میں جو ہے وہ چلائیں گے. تو جب وہ کالز تیار ہو جائیں تو تب آپ مجھے بتا دیجئے گا. ہماری نیت تھی کہ ہم جو گزشتہ کالز ہیں ان کو اپنے سلسلے میں پرائرٹی دیں تاکہ جن کی کالز رہ جاتی ہیں بیچارے کہیں دل برداشتہ نہ ہوں، ورنہ جن کا ایس ایم ایس ہے تو الحمدللہ ہم ایس ایم ایس والوں کے لیے تو تیاری کرتے ہی ہیں. اچھا، کچھ میسیجز میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ عز و جل، پھر اگر رضا بھائی کے پاس میسیجز ہوں گے تو ان کی طرف جائیں گے. ایک میسیج تھا کہ تلاگنگ کا نام سحری اور افطاری میں ایڈ کروا دیں. تو الحمدللہ عز و جل یہ یوں سمجھے کہ یہ چکوال کے قریب ایک شہر ہے، اور یوں سمجھے کہ اور جو ہماری مجلس ہے الحمدللہ ان سے میں نے رابطہ کیا اور ان کو عرض کی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو انشاءاللہ ایڈ کر لیتے ہیں. یوں سمجھیں کہ تلاگنگ یہ چکوال کے قریب ہے اور میرا گاؤں بھی جو ہے نا اس کے آس پاس ہی قریب ہی ہے. یعنی آپ کا گاؤں؟ جی جی پنجاب کے ہیں آپ؟ جی جی سر، ہم پنجاب کے ہیں. جو ہے وہ الگ بات ہے کہ ہمیں لہجہ، وہ الگ بات ہے کہ ہمیں پنجابی اس طرح کی اتنی آتی نہیں ہے. ایک میسیج آیا تھا حاجی شاہد کے حوالے سے، وہ میں آپ کو میسیج پڑھتا ہوں. اتنا مشکل اس کو مطلب ہمیں سمجھنے میں ہوئی کہ حاجی شاہد صاحب کا جب اسٹوڈیو کلام ریکارڈ کروائیں تو یہ کلام، اب یہ کلام انہوں نے نا پنجابی کلام اصل میں تھا اور پنجابی میں ہی لکھ کر دیا تھا. اب وہ پنجابی رومن میں لکھی ہوئی ہے، تو آپ بتائیں کہ وہ کتنا ہی مشکل ہوگا اس کو پڑھنا. تو وہ میں نے جب اس کو رومن میں لکھا اور پھر کوشش کی پڑھنے کی تو پھر مجھے سمجھ میں آیا. وہ یہ تھا، سب نامہ تو سونا نام جدے وچ دو میمہ، یعنی دو میم ہوتی ہے نا محمد. تو یہ والی یہ کلام ہے، اس کی فرمائش انہوں نے بہرحال کی تھی. تو یہ میں اس کو اسی طریقے سے جو ہے وہ لکھ کر الحمدللہ عز و جل لے آیا تھا. ایک میسیج یہ ہے کہ ہر اتوار اشفاق بھائی کو بلوائیں، وہ بہت کم آتے ہیں. اب ہر اتوار تو نہیں آ سکتے، لیکن آپ نے جب ہمیں میسیج کیے تھے تو الحمدللہ ہم نے سلمان بھائی کو بھی کہا تھا. تو بیچ میں اشفاق بھائی الحمدللہ اتوار کے سلسلے کھلے آنکھ میں کچھ عرصہ پہلے آئے تھے، اور آئے تھے انہوں نے آنے کے بعد ایک کلام پڑھا تھا. تو ہمیں جو میسیج آیا تھا وہ یہ تھا کہ اشفاق بھائی کھلے آنکھ میں جب آئے ہیں تو انہوں نے ایک کلام پڑھا ہے آتے ہی، تو وہ جو ہے وہ آپ ہمیں سنوا دیں. وہ تھا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کوئی سلیقہ ہے، اور یہ والا. اب چونکہ اشفاق بھائی کے حوالے سے یہ میسیج تھا اور یہ کلام بھی کچھ دنوں کا پینڈنگ تھا، تو نیت کرتے ہیں کہ اس کو ابھی ہم اپنے سلسلے میں ہاتھوں ہاتھ چلوا دیتے ہیں. اگر تیار ہے تو اس کو چلا دیا جائے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. مدینے کے والی، دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے. میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، تمہارے کرم پر میری زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اشفاق بھائی کا یہ کلام سنا.
ہمیں کال سینٹر میں ہمارا جو واٹس اپ نمبر ہے اس پہ لوگ بھی میسیجز کرتے ہیں اور ہمارے کال سینٹر والے الحمدللہ اس کا اسکرین شاٹ لے کے ہمیں بھیج دیتے ہیں. ابھی جب ہم نے یہ کلام سن رہے تھے تو اسی دوران کال سینٹر سے جو ہمیں میسیج آیا اس میں یہ میسیج ہے کہ مدنی چینل پر کلام شب عروج محمدی ہے، یہ پورا چلا دیں، ابھی صرف پرومو میں چلایا جا رہا ہے. اگر ہم آج کے ہی اس سلسلے میں یہ کلام چلا دیں تو آپ کی مدنی فیس کیا ہوگی؟ کیونکہ ابھی اشفاق بھائی کا کلام ابھی چلایا ہے تو ابھی کچھ دیر کے بعد یہ انشاءاللہ چلائیں گے، لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کی مدنی فیس جو ہے وہ ہمیں کال سینٹر میں واٹس اپ کے ذریعے سے جیسے یہ میسیج آیا تو آپ ہمیں بھیج دیں. انشاءاللہ جیسے ہی آپ کی مدنی فیس آئے گی تو اللہ نے چاہا تو ہم یہ کلام پھر آن ایئر کر دیں گے. کچھ مزید میسیجز میں جو ہے وہ شامل کرتا ہوں. ایک میسیج ہے کہ بچوں کی شام مغرب سے عشاء تک ہونا چاہیے، 4 سے 6 بجے ٹیوشن ہوتے ہیں یا سپارہ پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. اصل میں جس وقت ہم نے یہ ٹرانسمیشن شروع کی تھی ان چیزوں کو مد نظر رکھا تھا، کسی مجبوری کے تحت یوں سمجھے ہم 4 سے 6 ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ بھی مغرب کا وقت جو ہے نا اوپر بڑھ رہا ہے. ابھی آپ کو میں عرض کروں کہ یوں سمجھیں کہ جمعرات کے دن الحمدللہ نگران شورا نے جو ہماری آئیڈیا مجلس ہے، مدنی چینل کی مجلس ہے، اسی طرح جو پرفارمر رمضان شریف میں پرفارم کریں گے ان کا ایک مدنی مشورہ الحمدللہ کال کیا کہ رمضان میں کیا لے کر آنا چاہیے. تو میں نے اپنی مجلس سے عرض کیا تھا کہ جب ہم یہ گفتگو کریں تو آپ وہ مناظر جو یہ مدنی مشورے کے تھے تو وہ آپ اسکرین پر جو ہے وہ چلاتے رہیں تاکہ میں انشاءاللہ عز و جل اس پر گفتگو کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ الحمدللہ ہمارا یہ مدنی مشورہ جو ہے وہ رمضان کی ٹرانسمیشن پر جاری تھا. اس پر نگران شورا نے الحمدللہ عز و جل ہمیں ذہن دیا کہ آپ کیا نیا جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس میں الحمدللہ اشفاق بھائی بھی موجود تھے، ہمارے اسد بھائی بھی موجود تھے، محسن بھائی جو دوپہر کی ٹرانسمیشن کرتے ہیں وہ بھی موجود تھے، کڈس مدنی چینل کی ٹیم بھی موجود تھی، ہمارے جو دیگر اور شعبے کے اسلامی بھائی ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود تھے. تو اس میں الحمدللہ عز و جل یوں سمجھیں کہ ہاف بوائل ابھی تک ہوئی ہے یہ رمضان ٹرانسمیشن، لیکن آپ کے مشورے ہمارے لیے بہت کارآمد ہوں گے کہ گزشتہ یوں سمجھیں کہ ہمیں سلسلوں میں رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد یا رمضان میں کچھ میسیجز آئے تھے کہ رات کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ ہمارے اشفاق بھائی جو ہے کریں. اشفاق بھائی اگرچہ اس میں اس کا حصہ تھے لیکن وہ کریں. تو الحمدللہ عز و جل یوں سمجھے کہ یہ ہاف سے زیادہ حصہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اشفاق بھائی کریں گے، لیکن اس دفعہ یہ رات کی ٹرانسمیشن بالکل ایک الگ انداز میں جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. وہ اب کس طرح ہوگی کیونکہ ابھی اس پر ابھی مزید مشاورت جو ہے وہ جاری ہے. اس مشورے کا یوں سمجھے کہ اب سے کوئی 8-10 دن کے بعد دوبارہ مدنی مشورہ ہے تو آپ رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے جو مدنی مشورہ دینا چاہیں تو وہ آپ ہمیں دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے مدنی مشورے ہم اس کا حصہ بنائیں گے. آپ کے مشورے کتنے مضبوط ہوتے ہیں، یعنی یوں سمجھیں کہ کتنے کارآمد ہوتے ہیں، اور آپ اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ گزشتہ کچھ دن پہلے نگران شورا ایک مدنی مشورہ کر رہے تھے. وہ مدنی مشورہ تھا ماہنامہ فیضان مدینہ جو مجلس ہے اس کے ساتھ ہو رہا تھا، اور جو ہمارا عربی مکتبہ ہے ان کے ساتھ یہ مدنی مشورہ ہو رہا تھا. اس میں نگران شورا نے آپ کا مدنی چینل جو سلسلہ ہے اس کا تذکرہ کیا. اس کی مدنی خبر اصل میں بن رہی تھی تو اس میں وہ ریکارڈ ہو گیا. میں خود وہاں موجود نہیں تھا لیکن بعد میں جب ہم نے وہ دیکھا تو ہمیں نظر آیا. تو نگران شورا نے کہا کہ ہم نے جو جمعہ کا صلاۃ و سلام ہے وہ کچھ وجوہات کی بنا پر بند کر دیا تھا، لیکن آپ کا مدنی چینل سلسلے کے اندر میسیجز آئے اور لوگ دیکھنا چاہتے تھے، کالز آئی تو الحمدللہ ہم نے وہ دوبارہ شروع کر دیا. تو وہ کلپ ہم نے چھوٹا سا ہے وہ ہم نے تیار کیا ہے کہ آپ کو بھی پتہ چلے آپ کا مدنی چینل کا تذکرہ نگران شورا کے مدنی مشوروں میں ہو رہا ہے، جگہوں پر پذیرائی بھی ہے اور جی ناظرین کا اصل یہ ہے یہ دیکھیں کہ آپ کے میسیجز کی وجہ سے چینجنگ جو ہے وہ کس طریقے سے آتی ہے. تو آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں. ہم نے حال میں وہ جمعے کا صلاۃ و سلام لائیو بند کر دیا تھا، بڑی بولے آ گئی. ہمیں لگا کہ یہ لوگ دیکھتے ہیں، ہم کو شروع کرنا پڑ رہا ہے، پتہ چلتا ہے نا کہ بھائی یہ دیکھا جا رہا ہے. تو اور بھی چند چیزیں ہیں جو وہاں سے ہمیں ملتی ہیں آپ کا مدنی چینل سے. پھر ان کو فرمائش آتی ہیں کہ یہ دیا یہ دیا یہ اس کی جو ریٹنگ ہے آپ کا مدنی چینل جو پروگرام ہے ہمارا شروع سے چل رہا ہے، تھوڑا انہوں نے فارمیٹ تبدیل کیا، ڈسکشن اور تبدیل کیا اور فرمائشی پروگرام دینے لگے تو وہ اس کی ریٹنگ یا اس کو جس کا ایک رسپانس اچھا مل رہا ہے. ماشاء اللہ
کیا بات ہے. دیکھا یہ سب کچھ نظر ناظرین کا ہے کہ ان کا فیڈ بیک ہوتا ہے اکبر حسین بھائی, ان کی کالز ہوتی ہیں اور اس پر ظاہر ہے کہ آپ کی ورکنگ ہوتی ہے, اور یہ یوں کر کے الحمدللہ آپ کے مدنی چینل کو پذیرائی حاصل ہو رہا ہے. یہ بہت سارے لوگ ابھی بھی فیس بک پہ کہہ رہے ہیں, ہم نے کہا کہ جی ہمارا نیا سیٹ ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ جی سیٹ بھی اچھا ہے اور آپ کا سلسلہ بھی بہت اچھا ہے. اور یقیناً سلسلے کی جو رونق ہے, اصل رونق وہ آپ لوگ ہیں, وہ آپ کی کالز ہیں, آپ کے ایس ایم ایس ہے اور آپ کا فیڈ بیک ہے. اگر آپ کا فیڈ بیک نہ ہو اور آپ کس طرح کی کال اور ایس ایم ایس نہ ہو تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے بیٹھ کر, ہم پھر آپس میں باتیں کریں گے, پھر وہ ہم ایک الگ فارمیٹ کی طرف چلے جائیں گے. میرے پاس یہ کچھ فیڈ بیکس ہیں. منصور علی اتاری ہیں, کہہ رہے ہیں سلمان مدنی کا اسٹوڈیو کلام کب آ رہا ہے, ہمیں شدت سے انتظار ہے. میں تھر سے بات کر رہا ہوں, تھر سے بھی اب آ رہے ہیں سلمان بھائی. اگر آپ براہ راست سن رہے ہیں تو تھر والوں کی ریکویسٹ ضرور قبول کیجئے. عمران مغل ہیں, کہہ رہے ہیں خوابوں کی تعبیر کا سلسلے کا جو ٹائم ہے وہ بدل دیں, ہم اس وقت جامعہ میں ہوتے ہیں. دیکھیں اب یہ غالباً شاید ریپیٹ پہ بھی چلتا ہے, اس کا ایک حل ہم نے پیش تو کیا تھا کہ اگر آپ کو اصل مقصود دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر مل جائے, تو اس کا ہم نے طریقہ کار یہ عرض کیا تھا کہ آپ اپنا خواب اپنے پاس یوں سمجھے ایس ایم ایس میں تیار رکھیں, اور صبح کے وقت میں اگر جامعہ میں الاؤ نہیں ہے موبائل تو آپ اپنے گھر کے کسی فرد کو کہہ دیں کہ اس نمبر پر یہ ایس ایم ایس کر دیں. اگر آپ وہ سلسلہ اس وقت نہ بھی جو ہے وہ دیکھ پائے اور اس سلسلے میں اگر اس کا جواب نہیں بھی دیا گیا تو الحمدللہ ہمارا طریقہ کار بہرحال شروع ہو گیا ہے کہ بعد میں میسیجز جو ہے وہ کر کے الحمدللہ جواب دیے جاتے ہیں. اگرچہ اکا دکا ابھی بھی ہمیں میسیج آتے ہیں کہ ہمیں جواب نہیں ملا, لیکن ایسا بھی ہے کہ ہمیں بعد میسیج ایسے بھی ملے الحمدللہ کہ ہمیں بعد میں رپلائی جو ہے نا وہ مجلس کی طرف سے مل گیا ہے, ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بیان کر دی گئی ہے. ماشاءاللہ. اچھا اب کچھ دو دن بھی تو ہو سکتا ہے نا خوابوں کی تعبیر. جی خوابوں کی تعبیر 2 دن بھی ہو سکتا ہے, ایک دن رات میں ہو جائے تو ناظرین کی جو ہے نا یہ ریکویسٹ بھی جو صبح والے ہیں وہ صبح دیکھ لیں, جو رات والے ہیں وہ رات میں دیکھ لیں, تاکہ دونوں کی دلجوئی ہو جائے. ناظرین کی یہ بھی جو ہے وہ اپنا ہے کہ آپ اپنا یہ سلسلہ ایک تو اس کا وقت بڑھائیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ہفتے میں یہ وقت میرے خیال سے ہم نے بڑھایا ہی ہے. ایک آدھی ریکویسٹ کو قبول کر لی اثر سے, وہ اس سے بھی زیادہ بڑھانے کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. اصل میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارا ہفتے میں ایک سلسلہ ہے 1.25 گھنٹے کا, لیکن اس میں جو چیزیں ہیں چلانے کی, گفتگو کرنے کی, ناظرین کو بتانے کی, کچھ رہ جاتا. وہ تو ابھی یاد آ رہا ہے کہ شاید میں نے کوئی مہینہ 2 مہینے ہو گئے, وہ ایک ہمارے آئی ٹی کے ایک پیکج کی بات کی تھی ایک سیگمنٹ کے طور پر ایپلیکیشن, اور آئی تھنک ابھی تک اس کی باری نہیں آئی, حالانکہ وہ ہمارے پاس تیار بہت کچھ. ناظرین کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو آپ کا فیڈ بیک اور جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہوں وہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچانے کی, دکھانے کی. یہ ابھی ہاتھوں ہاتھ ایک میسیج آیا, پاک پتن کا میسیج ہے, ماشاءاللہ سیٹ بہت پیارا ہے اور یہ سلسلہ تو ہم سب گھر والوں کی جان ہے. یہ پاک پتن سے جو ہے وہ الحمدللہ میسیج ہے. تو یوں سمجھے پاک پتن تو جو ہے وہ بابا فرید کا شہر ہے, تو ہم آپ سے عرض کریں گے اللہ نے چاہا تو اکبر حسین بھائی اگر تیار ہو گئے تو ہم پاک پتن سے لائیو کر لیں گے کبھی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. لیکن کم از کم ابھی سلام کا تو عرض کر دیں کہ آپ کا جب بھی جو ہے وہ مزار شریف پر جانا ہو تو ہمارا سلام, میرا سلام بھی عرض کر دیجیے گا, رضا بھائی کا بھی سلام عرض کر دیجیے گا. مزید سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں. ایک ہمیں یہ میسیج تھا, دیکھیں یہ آپ ہی کے میسیج پر ہم چل رہے ہیں. میسیج تھا زیارات مقامات مقدسہ. اس کا تو یہ میسیج تو ہمیں بار بار موصول ہو رہے ہیں کہ اس سلسلے کو دوبارہ جو ہے وہ شروع کیا جائے, کیونکہ یہ اب ظاہری بات ہے اس وقت میں آپ کو عرض کروں اس وقت عبدالحبیب بھائی مصر کے اندر ہیں, اور وہاں الحمدللہ عز و جل ریکارڈنگز کا سلسلہ وہاں جاری ہے. یوں سمجھیں کہ آپ کو اب میں اس کا ٹائم فریم نہیں دے سکتا, لیکن وہاں ریکارڈنگز ہو رہی ہیں اور زیارات مقامات مقدسہ اور اس طرح کی چیزیں, تو اب وہ بہت انٹرسٹنگ ہو رہا ہے. جی ایسا ہو رہا ہے, میں نے کل اکبر حسین میں کچھ تصویریں دیکھی اس کی عبدالحبیب بھائی کی طرف سے آئیں, تو وہ تو مطلب وہ جو زیادہ مقامات جو تھا وہ اصل میں وہ اس وقت کا ہوا ہوا جب ہینڈی کیمرہ اور ایک اتنی وہ نئی ترکیبیں تھیں. اور یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا, ٹیکنیکلی میں کہوں گا کہ شاید ون آف دا مدنی چینل کا آپ بھول جائیں گے سلسلے. یقین جانے تو ٹیکنیکلی جو ریکارڈنگ ہے اللہ اکبر, اس کے جو کیمرے ہیں, اس کی جو انداز ہے ریکارڈنگ کا, اور جو پورا ایک سیٹ اپ ہے. اچھا ایک اور نئی چیز ہے اس میں, آئی تھنک یہ اردو میں بھی ہو رہا ہے اور انگلش میں بھی ہو رہا ہے, یعنی دونوں ملا کے ہو رہا ہے. جی یو کے والے ہمارے ایک مبلغ وہاں ہیں اور عبدالحبیب بھائی ہیں, تو یہ اگر آگے نا ناظرین آپ اس کا شدت سے انتظار کیجئے گا اور بار بار پوچھئے گا کہ یہ کب آئے گا, تاکہ جو ہے نا وہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہ کب آئے گا, اور جب یہ آئے گا یقین جانے آپ سلسلے بھولیں گے انشاءاللہ. بہت زبردست. لیکن ابھی اس وقت ہم آپ کو جو دکھانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انوکھا پتھر,
انوکھا پتھر یہ اصل میں یوں سمجھے کہ ایک زیارت ہے ہند کے اندر، اور وہاں عبدالحبیب بھائی جب گئے تھے تو وہاں انہوں نے کچھ ریکارڈنگز کی تھی، تو ہمیں چونکہ یہ کہا گیا تھا کہ زیارت مکہ، اب ہم پورے سلسلے تو ظاہری باتیں نہیں دکھا سکتے، لیکن ہم ناظرین کی دلچسپی کے لیے اپنے سلسلے میں یہ چیزیں تیار کر کے لے کر آتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے پہلے کبھی جو ہے وہ یہ دیکھا ہوگا، یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہوں گی، بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے نہیں دیکھی ہوئی ہوتی، تو الحمدللہ عز و جل آپ کے لیے تیار کر کے لے کر آتے ہیں، اور وہ تیار ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم اس مبارک پتھر کے پاس موجود ہیں۔ پتہ نہیں اس کو پتھر کہنا بھی مناسب ہوگا کہ نہیں، کیونکہ دکھنے میں تو یہ آپ کو پتھر لگ رہا ہوگا، لیکن یہ صرف پتھر نہیں ہے۔ ایک بار آپ تہجد کے وقت شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکلے اور پیر پہ ٹھوکر لگی، تو آپ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ کیا معلوم پتھر ہے، کنکر ہے، لوہا ہے یا لکڑی ہے، یہ نہ جانے کیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ تو نماز کے لیے تشریف لے گئے، مگر جس چیز سے آپ کو ٹھوکر لگی تھی، جس پتھر یا جس زمین کے اس حصے سے آپ کے قدم لگے تھے، اور آپ نے یہ زبان سے 5 جملے ادا کیے، عجیب و غریب بات یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 5 چیزیں، جی ہاں 4 چیزیں تو سمجھ آتی ہیں، کنکر، پتھر، لوہا یا لکڑی، لیکن 5ویں چیز نہ جانے کیا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے، وہ کیسے؟ تو یہ انشاءاللہ ہم یہاں کے جو موجود اسلامی بھائی ان سے پوچھیں گے۔ یہ حضور پتھر ہے، یہ پتھر والی سائڈ ہے، ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ رہے ہوں گے بالکل چکنا اور بالکل کلیئر یہ پتھر ہے۔ اچھا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کنکر ہے، اور ہاتھ بھی لگائیں تو یہ کنکر کی فیل دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر ادھر آئیں تو یہ لوہا ہے، یعنی یہ آئرن ہے، اور اس کو نکال کر بھی چیک کیا جا چکا ہے، اور یہ والی جو سائڈ ہے یہ لکڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 4 چیزیں ایک ہی جگہ میں، ایک ہی پتھر میں مکس ہیں، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو حصہ ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نہ جانے کیا ہے، یہاں سے سنا ہے کہ انگریز لیبارٹری کے لیے یہ پیس بھی نکال کے لے گئے، اور اب تک لیبارٹری نہیں بتا سکی ہے کہ نہ جانے کیا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ ان کی زبان سے نکلا تو رب نے ویسا ہی فرما دیا۔ بہرحال وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیتی ہے، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا۔ اچھا ایک اور بڑی خوبصورت بات یہ مشہور ہے کہ اگر کوئی دل میں تمنا ہے اور اگر اس پتھر کو اٹھایا جائے تو تمنا اگر پوری ہونی ہے تو یہ پتھر آسانی سے اٹھ جاتا ہے، اور اگر نہیں ہونی تو یہ پتھر نہیں اٹھتا۔ مجھے بتا رہے تھے اسلامی بھائی کہ 10-12 سال کا بچہ اپنے والد صاحب کے ساتھ یہاں آیا، بچے سے یہ پتھر آسانی سے اٹھ گیا، والد صاحب نہ اٹھا سکے۔ بہرحال یہ عجیب و غریب ضرور لگ رہا ہوگا آپ کو، لیکن یہ زندہ حقیقت ہے، اور ہم یہاں موجود ہیں۔ اب آئیے کچھ نیتوں کے ساتھ میں بھی اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور دیکھتے ہیں یہ پتھر اٹھتا ہے کہ نہیں۔ پہلے میں ویسے ہی اس پتھر کو پک کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کا وزن کتنا ہے اور کیا یہ آسانی سے اٹھتا ہے یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، تقریباً میرا خیال ہے نہیں، مجھ سے تو نہیں اٹھ رہا۔ اب اپروکس جو ہے یہ شاید جس کو کہیں کہ 30-35 کلو اس کا وزن ہوگا، اور اب چلیں کچھ نیت کرتے ہیں۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ ایک تمنا کی میں نے اور اس سے وہ پتھر الحمدللہ اٹھ گیا۔ دوسری التجا کی اور جو دل میں خواہش تھی وہ پتھر نہیں اٹھا۔ اب میں تیسری کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ کیا کہ اگر یہ اٹھ تو گیا، لیکن جو مشکل سے اٹھتا ہے تو وہ خواہش یا وہ تمنا بھی تھوڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے۔ بہرحال الحمدللہ اپنی آنکھوں سے میں نے تو مشاہدہ کر لیا ہے، آپ بھی اگر احمد آباد شریف آئیں تو اس چیز کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیک مبارک جگہوں پر، مقدس جگہوں پر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی رضا بھائی دیکھا آپ نے یہ مدنی گلدستہ، تو الحمدللہ عز و جل ہمیں بھی جانے کی توفیق بھی دے، اور ایک اللہ کرے کہ کوئی نیت ہم بھی کریں پھر اٹھائیں۔ ناظرین
آپ کی کالز سلسلے میں لیکن یہ کالز ہم وہ شامل کریں گے ابھی، پہلے جو گزشتہ سلسلے میں رہ گئی تھی اس کے بعد انشاءاللہ اس سلسلے میں جو آئیں گی وہ بھی اس کا پہلا حق ہوگا. جو پہلے آ گئے تھے انہوں نے کہا کہ جی کالز پلے کر دیجیے گا. ازمائش کے اندر جو وطن کے رنگ ذہنی ازمائش کے سنگ اس کے اندر راجپوتی زبان رانگڑی زبان بولی گئی تھی. اگر اس کا کلپ دوبارہ چلا دیا جائے تو مدینہ مدینہ. اکبر بھائی مجھے آپ کا سلسلہ آپ کا مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے. مجھے وہ والی مدنی کسوٹی دکھاتے جو مدنی مذاکرے میں ہوئی تھی نگرانی شورا کے ساتھ. جزاک اللہ. حضور یہ ٹیلی تھان 2019 میں جو نعت پڑھی گئی تھی مجھے میری الفت مدینہ سے یوں ہی نہیں، وہ نعت سنوا دیں. مجھے وہ حاجی عبدالحبیب کے بچپن کا واقعہ جو امیر اہل سنت نے بیان کیا ہے وہ دکھا دیں. جزاک اللہ خیرہ. آپ سے یہ عرض تھی کہ حاجی عبدالحبیب اتاری کا سلسلہ اصلاح اعمال اس کی کچھ جھلکیاں چلا دیں. ہم چاہتے ہیں کہ امیر اہل سنت کی زیارت کرتے ہوئے لوگوں کی ویڈیو دکھائی جائے. رکن شورا حاجی شاہد اتاری کی آواز کے اندر یہ کلام سنا دیجئے. جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا. آپ سے ریکویسٹ یہ تھی کہ مجھے بچوں کی دنیا دکھا دیں. سلسلہ آپ کا مدنی چینل، اس کے اندر میں مدنی چینل کی مجلس سے یہ گزارش کروں گا کہ مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ زیارات حرمین طیبین، یہ سلسلہ دوبارہ آن ایئر کیا جائے، ٹیلی کاسٹ کیا جائے مدنی چینل پر. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ساری کالز کا مجموعہ، اور اچھا لگا کتنی ساری چیزیں آپ نے معلوم کی، کسی نے کچھ کسی نے کچھ. اور وہ حاجی شاہد والا کلام تو انہوں نے آدھا پڑھنے کی کوشش کی ہے، خود پڑھ کے جو ہے وہ ہمیں سنا دیا. انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں کوشش کریں گے. ابھی ہم جا رہے ہیں ایک مدنی کسوٹی کی طرف، اور وہ مدنی کسوٹی کون سی ہے جو سلمان مدنی سے ابھی گزشتہ جو رجب کے مدنی مذاکرے تھے اس میں امیر سنت نے ان سے جو ہے وہ غالباً کی تھی. تو ناظرین نے کہا تھا وہ تیار کرنے کا، تو مدنی کسوٹیاں تو ہمارے پاس کافی ساری تیار ہیں، لیکن اس وقت ہم سلمان مدنی کے ساتھ ہونے والی جو مدنی کسوٹی ہے وہ دیکھتے ہیں. آئیے. انہوں نے اجمیر شریف کی زیارت؟ جی نہیں، میں نے زیارت نہیں کی ابھی تک. نہیں کی. ظاہری آنکھوں جیسے حاضری دے کر، ظاہری آنکھوں مطلب جیسے حاضری دے کر جیسے زیارت کرتے ہیں ویسے ہے نا، وہ سارت نہیں ملی. ماشاءاللہ. تو سوالہ شروع کر رہی ہے ظاہری. آنکھوں جی آپ کی مرادی شخصیت ظاہری حیا سے متصف ہے؟ جی نہیں. کوئی مقام ہے؟ جی نہیں. کتاب ہے؟ مرادی تو شے تو ہوتی ہے، نہیں کتاب نہیں ہے. کیا اس کا ذکر آج مدنی مذاکرے میں ہوا؟ جی نہیں. کرشمہ پہنچائے گا. کیا انسان ہے آپ کی مرادی شخصیت؟ کوئی زمانہ ہے؟ جی نہیں. کوئی فرشتہ ہے؟ جی نہیں. محسوس مبصر ہے؟ دیکھا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے؟ محسوس مبصر. اچھا مطلب دیکھا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے. سمجھیے آپ ظاہری باتیں کریں. سمجھے بات. جی ہاں. مدنی چینل کا کوئی سلسلہ ہے؟ جی نہیں. کیا وہ حرمین طیبین میں ہے؟ جی نہیں. کیا وہ پاکستان میں ہے؟ جی نہیں. تو آپ کو نام لے لیں آپ غور کر کے. یہ لنگر شریف کی دیکھ مراد ہے جو وہاں دربار شریف پر ہے؟ یہ تو سوال کر رہے ہیں آپ. آپ کی مرادی شے اجمیر شریف میں موجود لنگر شریف کی دیگ ہے. جواب درست ہے. ماشاءاللہ کرشمے نے پہنچا دیا. کیا بات ہے. میں تو ابھی میں نے دیکھا تو واقعی ہر چیز میں نہ اور آخر میں. اصل میں نہیں، یہ میں آپ کو عرض کر دوں، میں نے اسی کی وضاحت کر رہا تھا.
اصل میں جنہوں نے لائیو یہ مدنی کسوٹی دیکھی ہو تو اس سے ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ اصل میں کافی دیر تک جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بعض اوقات 10 12 15 منٹ تک بھی مدنی کسوٹیاں چلی جاتی ہیں. تو اب اگر ایک ہی مدنی کسوٹی ہم 12-15 منٹ کی چلا دیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں جو اس کا انٹرسٹنگ یعنی جو حصہ ہوتا ہے وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہم اس کو نکالیں. اچھا, یہ خواجہ صاحب کی دیکھ کا تذکرہ جو ہے وہ تھا, تو میں نے اپنے اسلامی بھائی کو کہا تھا کہ کچھ پکچرز جو ہے وہ دیکھ کی, تو کوئی بھی ایک پکچر اگر آپ کے پاس تیار ہو تو میں نے کہا تھا کہ وہ رضا بھائی دکھا دیں. تو یہ وہ دیکھ ہے خواجہ صاحب کی, جو اس کی جو ہے وہ یوں سمجھے کہ ویڈیو بھی نیٹ کے اوپر موجود ہے, اور اس کے اندر یوں سمجھے کہ جو کچھ پکتا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ڈال کر, اور لنگر کا جو سلسلہ ہوتا ہے تو اس پہ باقاعدہ سیڑھیاں جو ہے وہ لگائی جاتی ہیں, اور سیڑھی لگا کر لوگ جو ہے وہ یعنی جو اس کے کام کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ اس کو ڈال کر جو ہے وہ لوگوں کو دیتے ہیں. اچھا, کچھ اگر کالز ہیں تو مزید جو نہیں تو وہ شامل کریں, بقیہ پھر انشاءاللہ مزید میں SMS پڑھتا ہوں. سگے عطار محمد فاروق عطاری, آپ کا مدنی چینل سلسلہ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو ذہنی آزمائش ایک بار ہو جاتا ہے تو سال بھر اسے نہیں دکھایا جاتا, تو مدنی التجا ہے کہ اسے پھر بھی کبھی چلائیں اسے. کیا بات ہے. یہ میسیجز میں بھی ہمارے پاس آ رہا ہے, واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی. فائنل کا تو میسیج کافی جگہوں سے آیا ہے, تو نیت ہے کہ مجلس سے عرض کریں کہ اس کو اناؤنسمنٹ کے ساتھ کسی وقت فائنل کو چلایا جائے. باقی یہ جو مدنی مشورہ ہے کہ ذہنی آزمائش جو ہے وہ ایک یہ بھی تھا کہ ہفتے میں ایک دفعہ ہونا چاہیے. بہرحال یہ مشورے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کا یہ اگر فیڈ بیک ہمارے پاس جمع ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ مجلس کے سامنے, نگران شورا کے سامنے پیش کریں گے. اگر یہ قبول ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل ایک سلسلہ ہفتے میں یا 2 ہفتے میں یہ انشاءاللہ ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. کیا بات ہے. ناظرین, فیس بک کے کمنٹس بھی ہیں اور آپ کے میسیجز بھی ہیں, اور اب یہ میسیجز ہیں کہ بھائی ہمارے پڑھ لیں میسیج, تو آپ کے میسیج پڑھنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. چلیں. گل احمد ہیں, کہہ رہے ہیں 100 سالہ عرص اعلیٰ حضرت کے آخری لمحات دکھائیں برائے مہربانی. انشاءاللہ عز و جل. کس کا عرص اعلیٰ حضرت 100 سالہ عرص اعلیٰ حضرت کے آخری کے مناظر تھے. اچھا, عامر حسین کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک منقبت انہوں نے لکھی ہے کہ خواجہ غریب نواز کے حوالے سے, وہ سنا دیں. انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے. اور حسین رضوی ہیں, کہہ رہے ہیں میرا ناقص مشورہ ہے کہ مدنی چینل پر درس نظامی کے لیکچر بھی آنے چاہیے تاکہ جو لوگ درس نظامی کرنا چاہتے ہوں وہ اس سے استفادہ کر سکیں. یہ پہلے بھی اس طرح کی آیا تھا اور ہم نے اس پر ڈیٹیل عرض کیا تھا کچھ. اور عاطف شیخ بھائی یہ کہہ رہے ہیں آپ کے پروگرام کی پٹیاں بلو اینڈ وائٹ ہیں, اسے گرین اینڈ وائٹ کر دیں. کیا بات ہے. پہلے ریڈ اور وائٹ تھا, اب بلو اور وائٹ ہو گیا. چلے اب انشاءاللہ گرین اور وائٹ بھی کر دیں گے. یہ حصہ اور یہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب کا ہے, وہ اگر دیکھیں تو اب ہمارا نیا سیٹ بنا ہے, تو آپ چاہیں تو جو ناظرین نے میسیج کیا اس پر عمل کر کے جو ہے وہ دیکھ لیں, یا پھر ہمارے سیٹ کے مطابق یا یہ جو چل رہی ہے اس میں بھی اگر پرابلم ہے تو پرابلم بتا دیا کریں. رضا بھائی میسیج ہے آپ کے لیے. رضا بھائی کو یہ اینک جو ہے وہ کا سیٹ اچھا نہیں لگ رہا. اپنا پہلا والا جو آپ کا اینک وہ آپ لگا دیں, تو اس کی وجہ بھی آپ بتا دیں کہ یہ آپ یہ کیوں لگا کر آئے ہیں. ابھی سلسلے سے پہلے آپ نے مجھے بتائی تھی. اصل میں کل رات حیدرآباد تھا تو وہاں ایک جگہ پہ میں اپنے گلاسز وہ بھول گیا. کراچی آ کے پتہ لگا کہ میں بھول گیا ہوں وہاں پر. اور پھر دوسرا یہ کہ جو دوسرا میرا نیا رکھا تھا الگ سے, وہ کسی میرے ہی کسی بچے نے وہ اس کا شیشہ نکال دیا, تو وہ دیکھا کہ وہ شیشہ ہی نہیں اس کے اندر, تو مجبوراً پھر یہ کچھ دنوں پہلے میرا آنکھ کا آپریٹ ہوا تھا, تو اس حوالے سے یہ تھا کہ روڈ پہ چلنے کے لیے باہر دھوپ وغیرہ سے بچنے کے لیے اس ٹائپ کا ایک رکھا ہوا تھا. اس کو اب تو یوز اتنا نہیں ہوتا, بہرحال مجبوری میں آپ کے میسیج بھی پڑھنے ہیں اسی لیے یہ پہنا ہوا ہے. اب دعا فرمائے, اللہ پاک خیر فرمائے. بغیر چشمے کے پہنا ہوا تو چلو پھر بھی غنیمت ہے نا, بغیر اگر چشمے کے بیٹھیں گے تو پھر آپ کو پرابلم بھی ہوگی. یہاں پر طیب بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں حسن رضا اتاری جن کی کال چلتی ہیں فیصل آباد سے, کیا وہ حاجی شاہد اتاری کے بیٹے ہیں؟ نہیں, جو ہے وہ پہلے ہمیں کچھ اس طرح کی تھی, پھر حسن بھائی سے تو ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہو گیا ہے اور ہمارا سلسلہ الحمدللہ وہ دیکھتے ہیں. تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے
یہ جب یہاں ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ریپیٹ میں ہم اس کو اپلوڈ کرتے ہیں یوٹیوب پر. تو دعوت اسلامی کا جو مدنی چینل کا جو پیج بنا ہوا ہے اس پر الحمدللہ عز و جل یوں سمجھیں کہ دیکھنے والوں کی ایک تعداد ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کے بھی میسیج پڑھیں جو اس سلسلے کو یوٹیوب پر بعد میں دیکھتے ہیں, اور جو الحمدللہ وہاں سے بھی فرمائشوں کا سلسلہ ہو گیا ہے. تو دیکھیں رضا بھائی, ایک آپ کے یوٹیوب والے ہیں جو ابھی لائیو دیکھ رہے ہوں گے, ایک فیس بک والے, لیکن ایک وہ ہیں کہ جو بعد میں دیکھتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یوٹیوب پر وہی بندہ جا کر یعنی جس کو ہمارا سلسلہ دیکھنا ہوگا نا, وہ جا کر سرچ کرے گا, پھر جا کر وہ اس کو دیکھتا ہے. تو یوٹیوب پر ہمیں 2 میسیجز تھے اگرچہ, اور ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کے تو میسیجز وہاں ہوتے ہی ہیں. ایک میسیج یہ تھا کہ کڈس مدنی, یہ ہمارے کامل خان بھائی ہیں, یوٹیوب پر انہوں نے جو ہے وہ میسیج کیا تھا. اگر آپ مدنی چینل کے ناظرین جو یوٹیوب بالفرض استعمال کرتے ہیں تو جو ہمارا سلسلہ نمبر ہے 146, اس میں آپ اگر جا کر دیکھیں جو کمنٹس ہمیں لکھے ہوئے تو ان میں یہ کامل خان بھائی کا جو میسیج تھا وہ یہ تھا کہ کڈس مدنی چینل میں ایک پروگرام مدنی منیوں کا بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے. اچھا, مدنی منیوں کے سلسلے کے حوالے سے میں یہ آپ کو اپڈیٹ دے دوں. اصل میں ہے یہ کہ مطلب ہمارا جو کڈس مدنی چینل ہے یہ حادثاتی طور پر شروع ہو گیا. اچھا, اب چونکہ بچیوں کا یہ سلسلہ کرنا ہے تو اس کے لیے یوں سمجھے مدنی منیاں یا بچیاں یہ تیار کی جا رہی ہیں. اچھا, ان کے کافی سارے آڈیشن ہو رہے ہیں, تو پاس ہوتی ہیں, نہیں ہوتی, کر پاتی ہیں, کیونکہ بعض سلسلے لائیو بھی کرنے ہوں گے, بعض ریکارڈڈ, کیونکہ ہمارا یہ ایسا کوئی طریقہ کار تو تھا نہیں کہ پہلے سے تیار شدہ مال ہمیں مل جاتا. تو یوں سمجھیں کہ اس پر ورکنگ جو ہے وہ جاری ہے کہ مدنی منی ہی ہوسٹ کرے گی, اور اس کے بعد جو اس میں پارٹیسپیشن جن کی ہوگی وہ بھی مدنی منیاں ہی ہوں گی. تو ایک یہ میسیج تھا. دوسرا میسیج تھا محمد جواد اتاری, انہوں نے ایک مدنی کسوٹی کی فرمائش کی تھی. وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اس میں اشفاق بھائی کی پکچر دکھا کر عبدالحبیب بھائی سے مدنی کسوٹی یہ کسی ذہنی آزمائش میں کی گئی تھی. تو وہ الحمدللہ ہم نے تیار کی ہے ان کے لیے کہ جواد بھائی نے چونکہ میسیج کیا تھا. تو آئیے وہ مدنی کسوٹی جس میں اشفاق بھائی کی پکچر دکھا کر عبدالحبیب بھائی سے پوچھا گیا تھا کہ یہ تصویر کس کی ہے, تو وہ کس طریقے سے پہنچے تھے, آئیے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں آپ, جو گود میں جو مدنی منہ ہے نا, ہاں, آپ کو ان تک پہنچنا ہے کہ یہ کون ہے. جس کی گود میں اس تک نہیں پہنچنا ہے, گود والے کو پہنچنا ہے. دیکھو یہ تو غلط بات ہے. اتنی چھوٹی عمر میں تو شکل بھی پوری سمجھ نہیں آتی ہے. یہ تو پھر بھی تھوڑا بڑے ہیں. اچھا, اس سے بھی چھوٹا رہنے کا ارادہ. کیا یہ کوئی رکن شورا ہے؟ لا. کیا ان کا تعلق دارالفتہ اہل سنت سے ہے؟ لا. کیا یہ مدنی چینل پہ کسی سلسلے میں تشریف لاتے ہیں؟ نعم. اچھا, کسی سلسلے کو یہ ہوسٹ کرتے ہیں؟ نعم. نعم. اب ذرا دکھائیے, قریب سے دکھائیے. سلسلے کو ہوسٹ بھی کرتے ہیں. یہ سلمان بھائی بھی ہو سکتے ہیں, یہ غلام رسول بھائی بھی ہو سکتے ہیں, یہ اشفاق مدنی بھائی بھی ہو سکتے ہیں. ابھی بھی وہ ایسے ہی ہیں تو پھر تو پہنچ گیا ہوں میں, لیکن اگر نہیں اب وہ ایسے نہیں ہے, فرق آ گیا تو پھر مشکل ہے. واپس لائیے بھائی, واپس لائیے. آپ پہنچے وہاں نہیں ہے. کیا یہ نعت خواں کی حیثیت سے بھی مشہور ہے؟ نعم. ماشاءاللہ. یہ ویسے میں سوالات سے پہنچا ہوں, تصویر سے تو نہیں پہنچا. بہت ہی پیارے نعت خواں ہیں, ہمارے عالم دین بھی ہیں یہ, اور اشفاق مدنی بھائی ہیں ماشاءاللہ. تصویر دکھاتے ہیں پھر آپ بتائیں کون ہے. جی ذرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا کہ یہ اشفاق بھائی کی تصویر دکھا کر ان سے جو ہے وہ اپنا کہا گیا تھا. اور ہمیں یہ بھی میسیج تھا کہ جب یہ میسیج کہ مزید جو سیگمنٹس ہیں ان میں یعنی آئندہ کے ذہنی آزمائش میں اس طرح کی چیز کو جو ہے وہ شامل کیا جائے. کالز ہیں تو کالز شامل کریں, مزید پھر انشاءاللہ میں پیکیجز دکھاتا ہوں. آپ کا مدنی چینل بڑا پیارا سلسلہ ہے, اور ماشاءاللہ آپ نے جو آج نیا سیٹ لگایا دیکھ کر دل ماشاءاللہ باغ باغ بلکہ باغ مدینہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, سلامتی دے. اکبر بھائی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے, شیخ طریقت امیر اہل سنت کی آواز میں کوئی نعت شریف سنا دیں, جزاک اللہ. امیر سنت کی آواز میں ویسے ہماری جو کچھ چیزیں تیار ہیں پہلے کی, ان میں امیر سنت کی ہے, لیکن انشاءاللہ اگر جب ہمیں ہمارے اسلامی بھائی بتائیں گے کہ وہ ان کے بعد ریڈی ہے سلسلے کے اختتام تک بلے, تو ہم انشاءاللہ چلانے کی کوشش کریں گے. مزید کالز. بھائی امیر اہل سنت کے پرانے بیانات ایڈٹ کر کے چلا دیے جائیں تو مدینہ مدینہ. یہ بیانات شاید ان کی مراد یا تو ویڈیو بیانات ہوں گے یا آڈیو بیانات. یہ جو چلا بھی کرتا تھا, لیکن یہ ہماری تو جو ویب سائٹ ہے وہ
ilyasqadri.com اس پر یہ سارا مواد موجود ہے، اور اس پر ماشاءاللہ شعبہ امیر اہل سنت نے بہت اچھا کام کرنے کی کوشش کی ہے. کچھ آپ کے وہ بھی ہیں، آج صادق خان ہے، کہہ رہے ہیں کہ ارہاں نور ہیں، کہہ رہے مدینہ کا تصور بھی دکھایا جائے، اور تصور مدینہ ہر روز یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار دکھایا جائے. یہ اچھا جو ہے وہ اپنا میسیج ہے، اور یوں سمجھیں کہ میں آپ کو عرض کروں کہ آپ کے یہ میسیجز کے بعد ہمارا یعنی ایک مدنی مشورہ تو میں نے رمضان ٹرانسمیشن کا عرض کیا، ایک اس کے علاوہ نگران شورا لے کر بیٹھے تھے جو مدنی چینل کے ناظرین دیکھنا چاہتے ہیں. پوری ہمارا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کو، جو ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے، کیا چیزیں لگانی ہیں، کیونکہ ہم نے خود اپنے طور پر جو ایک واچ کیا، 1.5 سال سے ہم یہ سلسلہ کر رہے ہیں کہ یوں سمجھیں بیانات کے علاوہ مدنی گلدستے بہت زیادہ چل رہے ہیں، نعتیں اور دیگر چیزیں جو ہے وہ اپنا کم چل رہی ہیں. 26 رمضان آنے والی ہے تو کوئی 26 رمضان کے حوالے سے کلام سنا. 26 رمضان کا تو ایگزیکٹ نہیں ہے، مگر منقبتیں ہوتی ہیں تو پیر صاحب کے حوالے سے تھا، تو ماشاءاللہ یہ بھی آپ کو سننے کو ملا. منصور علی اتاری ہیں، کہہ رہے ہیں حسان بھائی کا اسٹوڈیو شجرہ شریف کب آ رہا ہے؟ یوں سمجھیں کہ آپ کو شاید کچھ سلسلوں پہلے اس کی اپڈیٹ دی تھی. آڈیو تو ہم نے اپنے اس سلسلے میں کافی عرصہ پہلے بتائی تھی، ویڈیو کا بھی ہم نے بتایا تھا کہ ویڈیو کچھ تیار ہو گئی ہے. ابھی گزشتہ یوں سمجھے کہ میں نے کچھ ایک ہفتے کے اندر ہی میں نے خود اس کی شوٹ ہوتے ہوئے جو ہے وہ دیکھی ہے، یہاں پر فیضان مدینہ کے اندر کسی جگہ پر ہو رہی تھی. تو یوں سمجھیں کہ وہ بالکل آخری مراحل میں ہے. تو ہماری کوشش تو یہ ہوگی کہ اگر بالفرض وہ ایسے وقت میں تیار ہوا کہ ہم اپنے سلسلے میں اس کو یعنی سمجھے کہ اس کی اوپننگ سیرمنی کے طور پر اس کو جو ہے وہ دکھا سکے تو ہم دکھا دیں گے، ورنہ اگر بالفرض وہ پہلے تیار ہو گیا تو انشاءاللہ مدنی چینل پہ چلا دیں گے، اور اپنے سلسلے میں انشاءاللہ ہم ضرور دکھائیں گے انشاءاللہ عز و جل. بہت انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں. اچھا، اب آپ کے سامنے مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ایک یوں سمجھے کہ ایک ہوا کرونا وائرس کا تو چل ہی رہا ہے، اور گزشتہ اتوار کو ہم نے ایک سلسلہ کیا تھا جس میں الحمدللہ نگران شورا موجود تھے، مفتی محمد قاسم اتاری یہ موجود تھے، ہمارے ڈاکٹر سلمان موجود تھے، روحانی علاج والے موجود تھے، اسی طرح UK سے ڈاکٹر زیرک موجود تھے. تو ہم نے ایک مدنی گلدستہ کرونا وائرس پر پورا ایک مجموعی طور پر، جس میں نگران شورا کے بھی کامنٹس ہیں، ڈاکٹر زیرک کے بھی ہیں، مفتی قاسم صاحب کے بھی ہیں، روحانی علاج والوں نے بھی بتایا ہے، اور ڈاکٹر سلمان نے بھی یہ ایک مدنی گلدستہ آپ کے لیے تیار کیا ہے. کل ہم نے یہ تیار ہو گیا تھا تو میں نے اپنے طور پر الحمدللہ کافی جگہوں پہ جو جن لوگوں سے وابستگی ہے تو ان کو میں نے یہ وائرل بھی جو ہے وہ کیا تھا، ان کو سینڈ بھی کیا تھا. تو وہ مدنی گلدستہ آئیے دیکھتے ہیں. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ہزاروں مریض اس وقت کرونا وائرس کا شکار ہو چکے اور ان کی ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں، لیکن ہم ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے جن کو کرونا وائرس آیا اور وہ ریکور ہو کر اس وقت اپنی عام زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک وبا کی طرح ایک چیز چلی اور ایک فطری تقاضا ضرور ہے کہ اس کے ساتھ ایک احتیاطیں اور ایک گھبراہٹ، اور دنیا بھر میں وہ جو پریونشنز ٹائپ کی چیزیں جو چل رہی ہیں میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن ایک مسلمان کو اپنے رب پر بھروسہ ہونا چاہیے. میں تو دیکھتا ہوں کہ جتنی اس کی احتیاطیں بیان ہوئی ہیں، ان تمام تر احتیاطوں میں وہ باتیں بڑی نمایاں ہیں جس کا درس ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں پہلے سے ہی دے رہا ہے. اب اموات کی بھی ڈیٹیل سٹڈی جو کی گئی ہے نا، تو اس میں ایج فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے. جن کی اموات ہوئی ہے ان کی ایج عمومی طور پہ 40 سے پلس ہے، اور 80 کی زیادہ ایج ہے، پلس ایج فیکٹر اور اس کے ساتھ کوموربڈ کنڈیشن، یعنی جن کو اگر یہ انفیکشن ہوا ہے تو اس کے ساتھ ان کو ڈائبٹک بھی تھی، بلڈ پریشر بھی تھا، سانس کا کوئی مسئلہ تھا، دمے کا بھی مسئلہ تھا، یہ متاثر ہوئے انفیکشن سے. تو شرح اموات جو بنی وہ 2000. تو اس کا فیٹیلٹی ریٹ جو یہاں پہ اسٹیمیٹ کیا گیا ہے وہ ہے 2%. ینگ پیشنٹ نہیں متاثر ہو رہے زیادہ تر، اگر وہ ہو بھی رہے ہیں تو وہ ریکور ہو کے اپنے نارمل لائف میں جا رہے ہیں. اور اس کی جو علامتیں ہیں وہ یہ ہے، بخار آئے گا، کھانسی ہوئے گی اور ڈرائی کاف ہوگی. جو گائیڈ لائن جو دی ہوئی ہے نا WHO کی، اس میں ماسک پہننا ریکمینڈڈ نہیں ہے، اور جو ماسک ریکمینڈڈ ہے وہ سیریز الگ ہے، وہ N95 ماسک کہلاتا ہے. اس کی بھی اپنی لائف ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے تک اس کو پہننا ہے، یا اس کا اپنا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. وہ ماسک ریکمینڈڈ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈیزیز پیشنٹ، یعنی جس کو کوئی بیماری ہے اس کو آپ ہینڈل کر رہے ہیں، جیسے ڈاکٹرز ہیں، میڈیکل پروفیشنل ہیں یا گھر والے ہیں. عام عوام کے لیے ماسک کا پہننا ضروری نہیں ہے. وہ ایک حدیث مبارک بھی ہے، یہ جو وہم اور یہ جو نحوست وغیرہ کا جو ایک تصور ہوتا ہے نا، تو فرمایا کہ یہ کبھی بنی آدم سے نکلے گا نہیں. تو یہ توہمات جو ہے نا، یہ بہت بندے
بندے کو جو ہے نا, جس کو کہتے ہیں نا کہ چیونٹی کو بھی ہاتھی بنا کے پیش کر دیتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر یہ پھیل بھی جائے نا تو ایسا تھوڑی ہے کہ کروڑ بندہ مر جائے گا. یہ تو مہینہ 2 مہینے اپنا پیریڈ مکمل کر کے چلا جائے گا, لیکن جو اس کے ایفیکٹس لوگوں کے مائنڈ کے اوپر ہوں گے اور اس مائنڈ کی وجہ سے جو ان کا پورا بدن ڈسٹرب ہوگا نا, وہ بڑے لمبے عرصے کے لیے ہو جائے گا. اس وقت بھی کرونا وائرس سے زیادہ نزلہ زکام جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے, لیکن ایک ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے میڈیا کے ذریعے. تو اوور آل جو ہے وہ احتیاطی تدابیر, اور اس میں سب سے زیادہ جو احتیاطی تدبیر ہے صابن کے ساتھ ہاتھ دھونا. 20 سیکنڈ سے زیادہ جو ہے وہ دھونا چاہیے. تو ہونا یوں چاہیے کہ سب سے پہلے تو جو ہے وہ آپ صابن جو ہے وہ اپنے ہتھیلیوں پر جو ہے وہ ان کو اچھی طرح سے ملے. اب پھر آپ نے انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں. پہلے ایک ہاتھ کو رب کریں, پھر دوسرا ہاتھ جو ہے وہ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر اس کو کریں. اب پھر یہ ہتھیلی کے جو اوپر والا حصہ ہے, آپ اس کو رب کریں پہلے ایک ہاتھ سے, پھر دوسرے ہاتھ سے. اب پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یوں کر کے, تو پہلے ایک یہ جو ہتھیلی آپ کی جو بیچ میں اس کا حصہ ہوتا ہے اس کو رب کریں, پھر اس ہاتھ سے یوں کر کے یہ ہتھیلی پراپرلی رب کریں. اب پھر یہ دونوں انگلیاں ایک دوسری میں ڈال کر اب یہاں سے ناخن جو ہے وہ ان کی صفائی کا اہتمام ہوگا. اور آخر میں آپ جو ہے وہ اپنی جو رسٹ ہے دونوں طرف سے اس کو آپ نے دھونا ہے. تو جب تک یہ 6 یا 7 قسم کی موومنٹ جو میں نے بیان کی یا دکھائیں, جب تک یہ نہیں ہوں گی تو ہمارے ہاتھ صحیح طرح سے جراثیم سے صاف نہیں ہوں گے. اگر سینیٹائزر بھی آپ یوز کرتے ہیں تو سینیٹائزر بھی آپ کو انہی 5-6 موومنٹس کو کر کے جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا, تو ہی اس کا فائدہ ہوگا. تو سب سے جو ہے وہ بنیادی احتیاط جو ہے یہ ہینڈ واشنگ ہے. اور الحمدللہ اگر کوئی روزانہ 5 وقت نماز با جماعت پڑھتا ہے, وضو کرتا ہے, تو انشاءاللہ عز و جل یہ بھی ایک بہترین احتیاطی تدبیر ہے. کورونا کا بھی عرض کرتا ہوں اور ہر طرح کے وائرس سے حفاظت کا بھی وظیفہ عرض کر دیتا ہوں. اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری, لا الہ الا انت. صبح و شام یہ 3 مرتبہ پڑھیں. اللہ پاک کی رحمت سے کرونا وائرس سے بھی حفاظت رہے گی اور بہت ساری بیماریوں سے بھی انشاءاللہ تحفظ حاصل ہوگا. اسی طرح ہر شخص کو چاہیے کہ وہ نمازوں کے بعد یہ 25 مرتبہ یا شافی یا کافی یہ بھی پڑھیں. اور اس کے علاوہ ہر طرح کے وائرس سے, ہر طرح کے موذی مرض سے حفاظت کے لیے روزانہ 29 ٹائمز 29 مرتبہ یا مہیمنو یہ پڑھ کر صرف اپنے اوپر دم کر لیں. اور اس وظیفے کے اول و آخر درود پاک بھی پڑھیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل یہ کورونا اور ہر طرح کے وائرس اور بہت سارے موذی امراض سے انشاءاللہ تحفظ حاصل ہوگا. ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ پاک ہم تمام عاشقان رسول کی حفاظت فرمائے, آمین. اور ہر طرح کے وائرس سے. ناظرین آپ کے فیڈ بیک بھی ہیں, مزید شامل کرتا ہوں. کچھ فیس بک کے ہیں, جلدی شامل کر لیں. ارہا نور کہہ رہے ہیں کہ ماہنامہ فیضان مدینہ میں فرق تلاش کیجئے, یہ بچوں کے سیگمنٹ میں شامل کیجئے. بچوں کے سیگمنٹ مطلب اس میں جو ایک بچوں کا ہوتا ہے نا سیگمنٹ, یعنی کہ جو حصہ ہوتا ہے کہ فرق تلاش کیجئے, اس طرح کی ہوتی ہے میگزین کے اندر ایک چیز ہوتی ہے, تو وہ شامل کریں. اچھا آپ کا مشورہ ہے. اچھا وحید رضا طاری ہیں کہ ذہنی آزمائش میں حاجی صاحب کے نے کلام پڑھا تھا سرائکی زبان میں, اب وہ بھی انہوں نے رومن ہی میں لکھا ہوا ہے اور سرائکی ہی لکھی ہے, تو وہ جو بھی کلام تھا وہ انشاءاللہ آپ پڑھیں نا. میں نے تو پنجابی, میں نے تو پنجابی پڑھ کے دکھائی تھی نا, آپ ابھی سرائکی پڑھیں. بہت زیادہ وین بھی تے آن وے پائی. نہیں ایک کام کرتے ہیں, آپ کوشش کریں جب تک ہم آپ کو عدنان شیخ اتنا ہی لکھا ہوا تھا وہ میں نے پڑھ دیا ہے. اور عدنان شیخ بھائی کا ہم ایک کلام جو ہے وہ شامل کرتے ہیں, ایک میں ہی نہیں. تو جب تک آپ کوشش کریں وہ جو جملے ہیں سرائکی میں, تاکہ ان کی دل جوئی ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے عبدالحبیب بھائی ذہنی آزمائش میں یہ جو زبانوں میں کلام کرتے تھے یا جو ہے وہ کلام پڑھتے تھے, تو یہ ایک تو یہ وجہ بھی تھی تاکہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو. محمد ابراہیم میں کہہ رہے ہیں صبح کے وقت سورہ رحمان لگا دیا کریں. اچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ صبح ویسے اشفاق بھائی کا ایک ہم نے سلسلہ تو شروع کیا جس میں تلاوت, نعت وغیرہ اور وہ ترجمہ اور تفسیر وغیرہ کا سلسلہ اس کے اندر ہوتا ہے.
کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے، حاجی مشتاق اتاری کا دیدار مصطفیٰ پر بیان کا ایک کلپ ہے، وہ بھی چلایا جائے۔ کیا بات ہے، کچھ اگر کالز ہیں تو کالز بھی ہم شامل کرتے ہیں سلسلے کے اندر۔ جی کالز پلے کر دیجیے گا۔ 11ویں شریف کا مدنی مذاکرے کی کسوٹی دکھا دے، مدنی کسوٹی۔ 11ویں شریف، کیا بات۔ اچھا اب وہ ایک میسیج، ایک کال یہ تھی نگران شورا سے مدنی کسوٹی ہوئی تھی مدنی مذاکرے میں، وہ دکھا دیں۔ اب یہ کون سی مدنی کسوٹی ہے؟ اگر آپ کی مراد گزشتہ مدنی مذاکروں میں ہے تو ہم اپنے سلسلوں میں نگران شورا کی مدنی کسوٹیاں اس سے پہلے بھی دکھا چکے ہیں۔ مزید کالز۔ ثناء اللہ مفتی بات کر رہا ہوں مکلودہ سے۔ آپ کی بارگاہ میں میرے خواہش یہ ہے کہ حاجی زمزم نگر تاریخ ایمان افروز کرامت دکھا دیجیے۔ ان کے وفات کے وقت کے بعد جب نگران شورا نے دیکھا تو ان کی آنکھیں کھل گئی تھی، وہ والی۔ بالکل، یہ ہمیں میسیج بھی تھا اور ہم نے یہ مدنی گلدستہ تیار بھی جو ہے وہ کیا ہوا ہے، لیکن اس پر ابھی ایک ہمیں بس دارالفتہ سے ایک رہنمائی تھی جو میں نے ان کو عرض کی بھی ہے، ہمارے عمران مدنی بھائی کو، وہ وہاں سے ہمیں انشاءاللہ اگر اس گو ہیڈ ملے گا تو ہم اپنے سلسلے میں وہ مدنی گلدستہ دکھائیں گے جس میں حاجی زمزم نے یوں سمجھے کہ جب امیر سنت وہ موجود تھے انہوں نے آنکھیں کھول لی تھی اپنے انتقال کے بعد، جو ویڈیو میں بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ابھی اس وقت ہم چل رہے ہیں ایک چیز آپ کو دکھانے کے لیے، ایک مدنی کسوٹی جو ذہنی آزمائش کرنے والوں کی ذہنی آزمائش ہوئی تھی۔ یہ امیر سنت نے مدنی کسوٹی کی تھی، حاجی اظہر اور عبدالحبیب بھائی تھے، یہ یوں سمجھے کہ ذہنی آزمائش ختم ہونے کے بعد وہاں کسی جگہ پر مدنی مذاکرے میں شامل تھے، تو امیر سنت نے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہوئی بہت لمبی تھی، لیکن ہم نے آپ کے لیے اس کو شارٹ کیا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ کیا حضور آپ کی مرادی شے جو ہے کیا کوئی انسان ہے؟ جی نہیں۔ یا سیدی آپ کی مرادی شے کوئی مقدس مقام ہے؟ جی نہیں۔ حضور کیا آپ کی جو مرادی شے ہے وہ کوئی فرشتہ ہے؟ جی نہیں۔ بہت دنوں تک ستایا ہے ذہنی آزمائش میں۔ آپ کی مرادی شے کوئی، اب دیکھو کیا ہوتا ہے آپ کا۔ یا سیدی آپ کی مرادی شے کوئی کتاب ہے؟ جی ہاں۔ کیا وہ کوئی آسمانی کتاب ہے؟ جی نہیں۔ آپ کی مرادی جو کتاب ہے کیا مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے؟ جی نہیں۔ کیا وہ حدیث کی مشہور کوئی کتاب ہے؟ جی نہیں۔ آپ کی مرادی کتاب جو ہے کیا اس میں فقہی مسائل ہیں؟ فقہ پر کتاب ہے کوئی؟ نہیں، وہ فقہ کے حوالے سے مشہور نہیں ہے۔ ذہنی آزمائش سیزن 21۔ اچھا، یہ کتاب کوئی نعتیہ دیوان ہے؟ جی نہیں۔ 9 سوالات ہو چکے ہیں۔ حاجی عبدالحبیب اظہر بھائی، اور تسی کی کندے پیو بھیا، امیزنگ۔ 9 سوال ہو گئے، ابھی تک کہیں تو کرو بھی نہیں ملا۔ اٹس امیزنگ، انبلیویبل والا حساب ہوگا۔ 90 سوال کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ یا سیدی آپ کی مرادی کتاب کیا درود پاک کے فضائل پر مشتمل ہے؟ جی نہیں۔ آخری سوال ہے، کیا یہ کتاب داتا حضور نے لکھی ہے؟ جی نہیں۔ آپ ہیں ضلع گجرات میں۔ کیا یہ تفسیر پر مشتمل کتاب ہے؟ سوال کی گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس، اور اس وقت اشارہ نہیں ملا تھا، پورا دروازہ کھلا تھا، اب تو صرف آپ نے جواب دینا ہے۔ یا سیدی آپ کی مرادی کتاب تفسیر نعیمی ہے؟ میری مرادی کتاب تفسیر نعیمی نہیں ہے۔ حضور اب آپ بھی پہنچا دیں، سیزن 21 آپ نے فرما دیا ہے۔ آپ نے تو مدینے پہنچا دیا لوگوں کو، کتنوں کو عمرے کے ٹکٹ دلوا دیے۔ آپ کے صدقے ہی سب ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ حضور کوئی اچھا سا پیارا سا اشارہ دے دیں۔ دروازہ ہی کھول دیا ہے۔ میں نے پہلے بھی گجرات کا پوچھا تھا کہ آپ لوگ دروازے کے اندر بھی بہت سارے دروازے نظر آ رہے ہیں۔ اگرچہ وہ کتاب آسمانی نہیں ہے، لیکن مذہبی کتابوں میں آسمانی کتابوں سے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا، آیتیں ہوتی ہیں۔ جیسے میری مرادی کتاب کے نام میں عین آتا ہے۔ اب تو پہنچو یار۔ ہوتا ہے نا کہ جواب درست نہیں ہے اور اس کے بعد صحیح جواب دے دیا جاتا ہے۔ مدنی مذاکروں کی پریکٹس یہ نہیں ہے، یہ پریکٹس یہاں پر تو ہار جائیں گے نا۔ میں چاہتا ہوں ہارے نہیں، جیت جائیں۔ یہ کمال یہی ہے، کمال یہی ہے، ہارنے نہیں دیتے۔ آپ نے جتوانا ہے ماشاءاللہ۔ میں نے عین بتایا۔
یہ کیا تفسیر قرآن نور آپ کی مراد کتاب میں تفسیر قرآن نور العرفان ہے؟ جواب درست ہے. ماشاءاللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا ایک میسیج ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے سے، کال سینٹر والوں کے ذریعے سے میسیج موصول ہوا ہے کہ روحانی علاج کا وقت بتا دیں. روحانی علاج ہمارا بدھ کو یہ رات 9:30 بجے ہوا کرتا ہے، اور یوں سمجھے کہ یہ تقریباً کم و بیش 10:15 10:20 تک جو ہے وہ چلتا ہے. بدھ کو یہ رات 9:30 بجے. اچھا، چیزیں تو آپ کی بہت ساری ہیں جو آپ کو دکھانی ہے. ایک ہمیں میسیج محمود بھائی کے ساتھ جو مدنی کسوٹی ہوئی تھی اس کا تھا، وہ بھی ہم نے تیار کی ہوئی ہے. ایک عبدالحبیب بھائی نے رانگڑی زبان میں ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا، اور یہ ہمیں فرمائش کی گئی تھی. یوں سمجھے کہ ابھی جو ہمیں کالز ہم نے چلائی ہیں اس میں بھی اس کا تذکرہ تھا، اگرچہ انہوں نے گفتگو کا بھی تذکرہ کیا تھا. تو رانگڑی زبان میں جو عبدالحبیب بھائی نے کلام پڑھا تھا، آئیے وہ سنتے ہیں. میرا مدنی گھڑا سونا اللہ نے بڑھایا سے، میرا مدنی بڑا سونا اللہ نے بڑھایا سے، دھرتی پہ ہنسی سونا ایس آیا نہ آیا سے، میرا مدنی گھڑا سونا اللہ نے بڑھایا سے، دھرتی پہ ہنسی سونا ایس آیا نہ آیا سے، دھرتی پہ ہنسی سونا اس آیا نانا سے، دنیا میں جتنی پھر لیو تم جات نہ پاؤ گے، میرا مدنی گھڑا سونا اللہ نے بڑھایا سے، دنیا میں جتنی پھر لیو تم جات نہ پاؤ گے، سونا وا اتنا سے تم رے دیکھتے رہ جوگے، وانور سے اللہ کا، وانور سے اللہ کا، میرا مدنی گھڑا سونا اللہ نے بڑھایا ہے، میرا مدنی گھڑا سونا اللہ نے بڑھایا ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. احمد شہزاد نے کہ اشفاق بھائی کا کلام رجب المرجب کا یہ سنا دیں انشاءاللہ. آج نہیں، وقت کم رہ گیا ہے. کون سا؟ شب عروج محمدی، رجب المرجب کا بس انہوں نے کہا، بولی اللہ کا مہینہ آ گیا رجب، آئی تھنک وہ ہوگی. اسی طرح لو وہ آیا میرا حامی اشفاق بھائی کا یہ کلام سنا دیں انشاءاللہ، سنائیں گے. اسی طرح شمشیر علی ہیں، کہہ رہے ہیں السلام علیکم. السلام. ہمارے 3 روزہ ڈھاکہ اجتماع کا آخری نشست کا کچھ جھلکیاں دکھا دیجئے اور بھی دل باغ باغ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. آج نہیں، پھر اللہ نے چاہا تو ضرور دکھائیں گے انشاءاللہ عز و جل. شیخ عاصم بن امن ہے، کہہ رہے ہیں کیا مدنی چینل کا فیس بک پیج مونیٹائز ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ پاکستان میں فیس بک پیج مونیٹائز نہیں ہوتے. آئی تھنک ہمارے پیجز جو ہے وہ مونیٹائز نہیں ہے، کیونکہ مونیٹائز کرنے سے ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے اور الگ ایک سلسلہ ہوتا ہے. مدنی چینل کے میری معلومات کے مطابق جو پیجز ہیں وہ مونیٹائز نہیں ہیں. اسی طرح ایک اور ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں نے رجسٹر لکھا تھا ذہنی آزمائش میں، میرا نام بھی آیا تھا، یوسف باپو سے بھی رابطہ کیا لیکن تبرکات انہوں نے ابھی تک نہیں بھیجے. نام ہے ان کا عروج بنت شوکت. ٹھیک ہے. اصل میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں اس کے لیے نا باقاعدہ کوئی شعبہ نہیں ہے. آپ مطلب پریشان نہ ہوں. ذہنی آزمائش میں بھی جواب دینے والوں کے بعضوں کے انعامات ابھی تک نہیں پہنچے ہیں، تو ابھی یہ سلسلہ شروع کیا ہے. مطلب بعضوں کے نام ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ اپنا یہ ابھی یوں سمجھے کہ وہ اس کے اندر لسٹ کے اندر ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ یوسف باپو کا، سید یوسف کا یہ صرف ایک کام ہے. وہ اصل میں اس شعبے میں پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں. یہ یوں سمجھے ایک سائیڈ بزنس ہے. وہ اپنا وقت نکال کر کوشش کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ پہنچائیں. تو آپ پریشان نہ ہو. ابھی ہم چلتے ہیں ایک کلام جو شروع میں کہا گیا تھا اشفاق بھائی کا. رضا بھائی جو ہے وہ میسیجز آپ کے موجود ہوں گے. تو شب عروج محمدی انہوں نے کہا تھا کہ پرومو میں چل رہا ہے. ہم نے 2 منٹ کا وہ تیار کیا ہے. مدنی فیس بہرحال اب تک تو میرے پاس آئی نہیں ہے، امید ہے کہ جو ہے وہ آ جائے گی. جنہوں نے بہرحال یہ ہمیں میسیج کیا تھا ان کے حساب سے تو تیار کی ہے، تو جنہوں نے میسیج کیا تھا کم از کم وہی جو ہے وہ ہمیں مدنی فیس دے دیں. آئیے کلام سنتے ہیں. قصر دنا کس کی رسائی،
محمدی ہے، شب عروج 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 محمدی ہے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار گستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل، بہت پیارا کلام ہے۔ معراج شریف کی آمد ہے اور آپ قرآن دازی ہونی تھی کچھ ہی دیر میں، کیا خیر خبر ہے قرآن دازی کے بارے میں؟ قرآن دازی جو ہے وہ آج یوں نہیں ہو پائے گی۔ اصل میں جو اسلامی بھائی ہمارے پرچیاں نکالتے ہیں اور پرچیاں جمع کرتے ہیں نام لکھ کر، اور اس کا پرنٹ آؤٹ وغیرہ، اور پرنٹ آؤٹ ہو کر بھی انہوں نے نکال کر ایک باقاعدہ سمجھے کہ ایک تھیلی میں رکھی ہوئی تھی، اور وہ آج ہمارے یوں سمجھے ڈپارٹمنٹ میں ہے تو ان کا پیر کو پیپر ہے تو وہ آج نہیں آئے۔ انہوں نے ہمارے ایک اسلامی بھائی کو کہہ دیا تھا کہ آپ جو ہے یہ پرچیاں باکس میں ڈال دیجئے گا، تو وہ باکس سے مراد جو ہمارا باکس ہوتا ہے ان کی مراد وہ تھی، تو وہ اسلامی بھائی سمجھا کہ یہ ٹھنڈا کرنے کی جو ہے وہ والی پرچیاں ہیں، تو اس نے جا کر وہ باکس اس باکس میں ڈال دی جس میں جو ہے وہ یوں سمجھے چیزیں ٹھنڈی کی جاتی ہیں۔ تو اب جب اوراق مقدسہ کے طور اوراق مقدسہ میں تو اب ان کو کہا گیا کہ بھائی وہ جا کے ڈھونڈے، تو وہ ڈھونڈنے گئے ہیں تو وہاں وہ پرچیاں نہیں مل رہی۔ تو بہرحال آپ پریشان نہ ہوں، پریشان تو اب فی الحال تو اب ہم ہو گئے ہیں، اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے ڈبل قرآن دازی جو ہے وہ۔ شاہد انصاری کہہ رہے ہیں میں نے ایک میسج کیا ہے اتنی دیر سے، لگتا ہے آپ کے سلسلے میں شاید صرف کلام کی ریکویسٹ کی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، کلام بھی ہوتے ہیں، آپ کی آرا بھی ہوتی ہیں۔ میں آپ کا کمنٹ پڑھ دیتا ہوں، کمنٹ سے آپ کا یہ تھا کہ مفتی حسان صاحب سے گزارش کریں کہ علم حدیث پر بیسکس ٹو ایڈوانس اور اصول جرح و تعدیل پر اپنا لیکچر پلے لسٹ مدنی چینل کے آفیشیل چینل میں داخل کریں، جیسے درس شمائل ترمذی کو کیا ہے۔ آپ کا میسج تھا، انشاءاللہ یہ میسج وہاں تک پہنچانے کی میں خود میں انشاءاللہ ڈائریکٹ پہنچاؤں گا۔ حاجی ریاض احمد نے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، پتہ نہیں میرا میسج پڑھ دیں۔ آپ کا میسج یہ تھا کہ عبدالحبیب بھائی کب آئیں گے؟ حضرت کہاں آئیں گے، کہاں آنے کا آپ پوچھ رہے ہیں؟ آپ کی ڈیٹیل جو ہے نا سلسلے میں آنے کا کہہ رہے ہیں، اسی سلسلے میں کب آئیں گے؟ بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ تھوڑا تو انتظار کریں، عبدالحبیب بھائی بھی آئیں گے اور بھی بہت سارے انشاءاللہ لوگ آئیں گے۔ ہم ڈاکٹر زیرک کو دیکھا تھا، اب آپ بتائیں گے ڈاکٹر زیرک کا پروگرام کب آئے گا؟ وہی والے جو ہے، بہرحال ہم نے بغداد بھائی والا تو شروع کر ہی دیا تھا گزشتہ سلسلے میں، ڈاکٹر زیرک والا انشاءاللہ اگلے سلسلے میں اپڈیٹ لے کر آپ کو عرض کروں گا۔ ڈیٹ سی دکھانے کے بارے میں پوچھا گیا تھا، ڈیٹ سی ہم کچھ ہی سلسلوں پہلے اپنا بحر میت چکے ہیں، ہاں بحر میت جو تھا۔ اچھا اب چونکہ قرآن دازی تو آج نہیں ہے، تو اب ایک میمنی کلام جو ہے ہمیں ابھی بھی میسج آیا، اصل میں یہ عبدالحبیب بھائی نے پڑھا تھا، تو بلکہ ایک کام کرتے ہیں، میمنی کلام کے بجائے کشمیری زبان میں عبدالحبیب بھائی نے سنتیں اور آداب یہ بیان کیے تھے، یہ چھوٹے 1.5 منٹ کا ہے، تو یہ جو ہے نا اب ہم جو ہے اس کو چلا دیتے ہیں، بقیہ پھر دیکھتے ہیں کہ اگر ٹائم بچتا ہے تو کچھ مزید دکھائیں۔ آج ہم کشمیری زبان میں بات چیت کرنے کی سنتیں اور آداب سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ کت بات کرنے کی سنت آداب، ٹھاٹھیو اسلامی بھائیو، بے مدری چینل وچھن والیو، آئی کی لٹ بے مدری چینل ہندس مقبول عام پروگرام ذہنی آزمائش کس کہی مس سیگمنٹ وطنک رنگ ذہنی آزمائش سنگ منز چھتے اسے خیر مقدم کران
اسکر بکشری زبان منز کے سنت آداب بیان کرنیچ کوشش بیانس دوران اگر کہ غلطی گچھے تت کریزیو میا معاف. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام او اس صاف صاف تے بیون بیون کلام فرمانوان ہر کہیں بوزن بوال اوستت یاد تھاوان مسکراوان آسیو کت کران لوکٹن سید آسیو شفقت کران بے آسیو بڈن ہیوند ادب کران امے کے برکت بنا دشمنی نش یزت بڑے بڑ کت کرن یت کہیں زے دعاس پان ون کت کرن چھے یہ چھیب عیب. اے مینا خدائے اسے سارنی بچا و فضول کتھو نشا بیا کر اسے سنت مطابق کت کرنوک توفیق عطا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کشمیری زبان تھی، بہت مشکل زبان ہے یہ، اور آج کا سوال بھی ناظرین آپ کو اکبر بھائی پڑھ کے سنائیں گے. آج کا سوال کیا ہے انشاءاللہ میں انشاءاللہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اور بہت سارے آپ کے کمنٹس آ رہے ہیں، رہ گئی ہیں، کوئی کمپیوٹر کے بارے میں پوچھ رہا ہے. آپ میں سے کئی لوگوں نے بہت سارے کلاموں کے بارے میں کہا ہے، سب چیزیں محفوظ ہیں، انشاءاللہ آئندہ میں ضرور شامل کریں گے. بہت ساری چیزیں آپ کی فرمائشیں رہ گئی ہیں. محمود بھائی کی مدنی کسوٹی ہے وہ رہ گئی ہے. بغداد بھائی کا پیکج بھی ہم نے تیار کیا تھا. اسی طریقے سے ایک کچھوے والا پیکج عبدالحبیب بھائی کا وہ بھی ہم نے تیار کیا تھا. ایک چاکلیٹ جو جانشین امیر سنت نے اس کے حوالے سے ایک یوں سمجھے کہ ایک واقعہ بیان کیا تھا چاکلیٹ کے حوالے سے. اسی طریقے سے اور بھی عربی قصیدہ ہے، اور ٹوئنس جو ذہنی آزمائش کے ایک فائنل میں ایک دفعہ ٹوئنس کا وہ سلسلہ دکھایا گیا تھا وہ بھی ہم نے تیار کیا. بہرحال اب وقت نہیں ہے انشاءاللہ اگلے سلسلے میں، کیونکہ ہم اس کو مزید لمبا نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے، آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہمیں یہ ریپیٹ میں ہم دکھاتے ہیں تو ہم آپ کو 1 گھنٹہ دکھاتے ہیں. تو اب جتنا ہم آپ کو یہ لمبا کریں گے یہ سلسلہ تو ایسی صورت میں یہ مزید جو ہے نا وہ ہمیں ریپیٹ میں کاٹنا پڑے گا. تو ابھی اس وقت آپ اسکرین پر آج کا سوال دیکھیں، اور سوال کے بعد میں ٹائم بتا دیتا ہوں کہ کب تک آپ اس کا جواب دے سکیں گے. سوال ہے رجب المرجب کی کون سی تاریخ کو شب معراج منائی جاتی ہے؟ سوال غور سے جو ہے وہ سنیں اور دیکھیں، جلدی میں میسج نہ کیجیے گا. رجب المرجب کی کون سی تاریخ کو شب معراج منائی جاتی ہے؟ آپ کا وقت اب سے لے کر 4:30 بجے تک آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں. اصل میں ہمیں جو جوابات آتے ہیں بعضوں کا جلدی میں غلط دے دیتے ہیں، تو کوشش کیجئے گا، مشورہ کر لیں کہ شب معراج رجب المرجب کی کون سی تاریخ کو ہوتی ہے. آپ کو بس وہ ڈیٹ جو ہے ہمیں مینشن کر کے سینڈ کرنی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ہم آئندہ ہفتے زندگی رہی تو دوبارہ یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. آپ کے میسیجز الحمدللہ ہمارے پاس سیو ہوں گے. جیسے رضا بھائی نے بھی بتایا کہ فیس بک کے ذریعے سے بھی جو کمنٹس آئے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی تیار کریں گے. کچھ آپ کی جو آرا میسیجز کے ذریعے جو تھی وہ پڑھنا رہ گئی ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو اگلے سلسلے میں بھی شامل کریں. جب تک کے لیے اجازت دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.